جنابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے یہ بابرکت لمحات، یہ عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لمحات، یہ عقیدتوں سے بھرے ہوئے لمحات، جن لمحات میں رب کائنات کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے محبوب کے غلاموں کی بارگاہ میں عہد وفا کیا جا رہا ہے. میرا ایمان ہے یہ لمحات سراپا رحمتوں والے ہیں، سراپا برکتوں والے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں جو آج اپنے معاملات کو چھوڑ کر آج رب کی رضا کے لیے بلیے کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائے رسول کی رحمتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو، اپنے سینوں کو، اپنی نگاہوں کو قوت خدا بنائے بیٹھے ہیں اور میرا کملی والا ان پہ نظر کرم کر رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور الوہیت کی دلیل جو ہوتی ہے، الوہیت کی دلیل جو ہے وہ نبوت ہے. یہ تھوڑی سی پڑھے لکھے ساتھیوں کے لیے کم لفظ کہوں گا. الوہیت کی، اللہ کی وحدانیت کی دلیل جو ہے وہ نبوت ہے. اور نبوت کی جو پہچان ہے وہ آقا مدنی تاجدار کے عشق میں سمائی ہوئی ہے. اور اللہ کی شان جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، اللہ کی شان نبی ہوتا ہے. اسی طرح نبی، اسی طرح نبوت کی دلیل جو ہوتی ہے وہ ولایت ہوتی ہے. اللہ کی الوہیت کی دلیل نبوت ہے اور نبوت کی دلیل جو ہے وہ ولایت ہے. اس طرح نبی جو ہے اللہ کی شان ہوتا ہے، اسی طرح ولی جو ہے وہ نبی کی شان ہوتا ہے. اور میرے دوستوں، جہاں پہ ارتقاء نبوت کا اختتام ہوتا ہے، ارتقاء نبوت کا نقطہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں پہ ذات مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح ولایت کا نقطہ جو ہے وہ وجود شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہوتا ہے. اور میرے دوستوں، اس کائنات میں نبی رحمت کی کوئی بس کم اور تھوڑی تھوڑی باتیں کہ نبی رحمت کی کوئی مثل نہیں ہے. اور نبی رحمت جو ہے، آقا مدنی تاجدار جو ہے، وہی اللہ کے عنوان کی شان، اللہ کے عظمت کی شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے علم کی شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کی عظمت کی شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے جلال کی شان محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے جمال کی شان محمد ہے. اور یہ فیضان، یہ عشق و مستی کا فیضان جو میرے آقا کا غلام بن جاتا ہے، جو نبی رحمت کے داؤں کو سینے میں پسا دیتا ہے، وہی عاشق ہے. اور یہ محفل ہے یہ عشاق کی نقشبندی عاشقوں کی محفل ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کرتا ہوں کہ کملی والا آقا، نور مجسم، رحمتوں والا آقا جو ہے مسجد نبوی میں جو ہے نور بکھیر رہے ہیں، اور آپ ان سے بڑا مثل کوئی نہیں. اپنے کپڑے بھی خود ٹھیک کر لیتے، اپنے نالان مبارک کو بھی ٹھیک کر لیتے، اپنے گھر کے معاملات کو بھی ٹھیک کرتے. اتنا شان والا آقا، عرش سے لے کر فرش تک اس کی حکومت ہے، وہ اس کے گھر کی اور اس کی اپنے ذاتی کریکٹر کا. تو ایک دفعہ سرکار مدینہ نالان مبارک کو مرمت کر رہے تھے. میرے نبی کا غلام مدینہ کا موچی جو ہے حضور کے بارگاہ میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آج مجھے عنایت کر دیجیے. کملی والا آقا عطا کرتا ہے. وہ نالان کریم مصطفیٰ کریم کو، میرے آقا کی نالان پاک کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، میرے آقا کی نالان پاک کو سینے سے لگاتا ہے. اور مسجد نبوی سے جب باہر نکلتا ہے تو آگے نقشبندیوں کا سردار سیدنا ابوبکر صدیق آ رہے ہوتے ہیں. جب اس منظر کو انہوں نے دیکھا کہ نالان مصطفیٰ کو سینے سے لگایا ہے تو کہنے لگے خدا کی قسم، اس وقت جو ہے عرش سے لے کر فرش تک اگر کسی کی حکومت ہے تو اس کی ہے جس نے نالان مصطفیٰ کو سینے. میرے دوستوں، یہ عاشقوں کی بات ہے. آج ہم بدعتوں کی بات کرتے ہیں. نبی کے غلام جن کے سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کی سرکار کے جسم پاک
ساتھ جو چیز لگی ہے اس کو جو اٹھاتا ہے اس کو کتنا بڑا سلام کر رہا ہے. تو دوسری روایت سید حضرت علی شیر خدا سے ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی تاجدار کے نینین مبارک عظمتوں والے آپ کا جو بال مبارک ہے جو جسم میں پاک کے ساتھ لگا ہے اس کی بھی کوئی بے عزتی کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا ہے وہ دارِ اسلام سے خارج ہو جانا نہیں ہے. یہ شان ہے. تو آپ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ آقا کی محبتوں میں ہے, آقا کے عشق میں ہے. بڑے خوبصورت شعر پیر رانا فاروق صاحب نے کہا یہ ساری باتیں عشق کی ہیں. عشق کے نظراز میں ہے جلوہ, عشق ہے نور حیات, عشق ہے نار حیات. جلوہ یہ جلوے ہیں نا, یہ جلوے جس کو مل جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک اصحابی رسول کو بھی حضرت عبداللہ سامی حضرت انس کی روایت کیا فرماتے ہیں. آپ نے کسی فتوحات میں گئے, اس بادشاہ نے آپ کو گرفتار کر لیا اور کہنے لگا اب دیکھو عشق کی بات, سرکار کے غلاموں کے عشق کی بات دیکھو. بادشاہ نے گرفتار کیا جو غیر مذہب تھا, اس نے کہا کہ میں آدھی حکومت دیتا ہوں, اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں, تو محمد مصطفیٰ کے راستے بچو, سرکار کے تعامل سے دور ہو جا, ان کی نسبت سے دور ہو جا. کہنے لگے تیری یہ آفر مجھے میں سرکار کے تعامل کو نہیں چھوڑتا. پھر کہا کہ پھر موت کے لیے تیار ہوں, ہاں مجھے موت قبول ہے لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا, آقا کی محبتوں کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر کہا کہ موت کے لیے تیار ہو جا. جب بڑا کڑھا بنا کے تیل گرم کیا اور اس کے سامنے ایک بندے کو گرا دیا گیا تو چل گیا اور کہا تمہاری باری ہے سوچ لے. جب اٹھا کے عبداللہ صاحبی کو رکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے. عاشق رسول کی بات, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. تو بادشاہ نے کہا موت دیکھ کے ڈر گیا, اس لیے رو رہا ہے. ہاں تو نادان ہے, تجھے کیا معلوم, میں اس لیے رو رہا ہوں, یہ میری ایک موت ہے. خدا کی قسم اگر مجھے 100 کو دے دے تاکہ میں نادان وفا کرتا رہوں. یہ وہ محبت کا پیغام ان کا ہے. آج ہر مشاہد طریقت اگر آپ کو یہ دعوت محبت رسول دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ تاجدار مدینہ کا یہ چاہنے والوں کا فیضان ہے, میرے آقا سے محبت کرنے والوں کا یہ فیضان ہے. تو پھر جب نسبت کا عمل کر لو گے, جب اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت کا عمل کرو گے تو یہ فیضان جو کچھ مانگو گے رب دیتا رہے گا. اسی نسبت کے حوالے سے حدیث بات, یہ نسبت والے بیٹھے ہو تمہارا تعلق, وہ حدیث سنائی یہ بھی عاشق تھے. تو ایک حدیث پاک ہے مسلم ترمذی الحکم میں لکھا ہوا ہے, یہ طبرانی نے لکھا ہے اور اس میں یہ حدیث پاک کہ ایک بندہ جو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے لیکن دونوں ایک دوسرے سے پیار ہے. دنیا میں نہ ملے لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہے. وہ دنیا میں تو نہ ملے, جب میدان محشر جاتے ہیں تو رب کائنات فرماتا ہے اے مشرق والے مغرب والے اللہ کے ولی سے مجھے پیار تھا, اس سے تم نسبت کرتا تھا تو میری رضا کی خاطر کرتا تھا, میرے ذکر کی خاطر کرتا تھا, میری محبت کی خاطر کرتا تھا. تو آج میں تمہیں اس ولی کامل کی نسبت کے وجہ سے آج میں تمہیں اس مشرق والے کو مغرب والے کو بنا دیتا ہوں. یہ محبت ہے میرے دوستوں. آج یہ عہد کرو گے تو میرا ایمان ہے you will attain the reality of all that. اللہ کی حقانیت اور اس کے نور کے جلووں کو اپنے سینے میں بسا دو. اور ایک بات کم ہے کہ دعا بھی حضرت صاحب نے فرمانی ہے, لیکن نسبت کی بات چلی تو یہ نہ سمجھنا ہم اولیاء کے مزارات میں جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں. یہ میرے آقا کی حدیث بات ہے. بات لمبی ہوگی لیکن اسی نسبت کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا, یہ مفہوم ہے صرف ترجمانی مفہوم ہے, حساب و کتاب ہوگا, جنت میں چلے جائیں گے اور جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو رب کہے گا یہ میرے متقی, یہ میرے پرہیزگار, یہ میری وفا کرنے والے, میری رضا میں رہنے والے, جاؤ اولیاء تم جنت میں جاؤ. جب وہ جنت میں جاتے ہیں نگاہ پڑتی ہے تو کچھ جہنم میں پڑے گئے, وہ جہنم میں ہے تو کہا رب یہ تو ہم انہیں جانتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. رب کہتا ہے تم کیسے جانتے ہو؟ یا رب کائنات یہ ہمارے ساتھ معلوم کرتے ہیں, یہ ہم جو ہے زکاتیں دیتے رہے, حج کرتے رہے, لیکن نہ وہ عبادتیں کام آئی, نہ وہ نمازیں کام آئی, نہ وہ زکاتیں کام آئی, اس لیے کہ ان کی
نیت نے کھول دی، اور جن کی نیتیں اولیاء کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، جن کا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے اے مولا کریم ہم انہیں چھوڑ دیں۔ تو رب نے کہا، انہوں نے کہا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور ان رب کے ان نیک بندوں کی نسبت سے، ان کے تعلق سے رب کائنات انہیں بھی جنت کا۔ آج یہاں پہ موڑاشی میں آئے ہو نا، یہی نیت کر لیں کہ آج ہماری بخشش ہوگی تو خواجہ قاسم گوڑوی، خواجہ غریب النواز کے صدقے کرم کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ ایمان لے کے یہاں سے جاؤ گے، میرا ایمان ہے جو کچھ مانگو گے۔ اور میرے دادا حضور خواجہ غریب النواز، یہ انہی کی روایت آئے مصروفی آئے مسلم۔ یہ کچھ عرصہ آج 10 سال پہلے بلجیم سے ٹیم آئی تھی، میں ساتھ آیا تھا، دربار سے میں بیٹھے تھے، وہ انگریزی میں کرتے، میں پھر حضرت صاحب سے گزارش کرتا، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ کے اندر یہ کیسے انقلاب اور کیسے بیٹھے؟ تو میرے دادا حضور نے کہا کہ میرے شیخ کامل میں غوث زمان خواجہ خواجگاں سر چشمہ رشد و ہدایت منبع فیض و برکات خواجہ محمد قاسم نے سعادت مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مجھے حکم دیا تو پھر میں یہاں پہ بیٹھ گیا، اور جس جگہ پہ بٹھایا ہے وہیں بیٹھا رہا۔ آج دنیا کے کتنے نام ہوتے ہیں، میں نے سب کو قربان کر دیا اپنے مرشد کے لفظ کو لے کر، اور یہی ذکر کرتا رہا۔ یہی وہ فیضان ہے میرے دوستوں، یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ مولا کریم اس فیضان کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کا فیضان اور خواجہ غوث زمان کی اس کرامت پہ ختم کرتا ہوں۔ امام العارفین کی میرے والد گرامی کی عاشق رسول کی، آپ نے کہا کہ آپ کے دربار میں ایک مراسی آیا، جس طرح مدینہ کے دربار میں موسی جاتا ہے اس کی رعایت، یہ ہے وہ فیضان نسبتوں والا۔ مراسی آیا تو ڈھول بجانے لگا، تو کہا یہ نقشبندیوں کا دربار ہے، یہاں پہ ڈھول نہیں بجائے جاتے۔ تو اس نے کہا میرے پاس جو ہے میں بتا پاتا، میرے پاس تو یہی ہے۔ تو میرے خواجہ نے کہا اسے بجانے دو، اس کے بعد جو فن ہے یہ دکھا رہا ہے۔ جب وہ بجا چکا تو کہا اس کے دربار میں لے آؤ۔ جب وہ دربار میں آیا تو غوث زمان نے کہا یہ ڈھول میرے پاس امانت رکھ لو، اور میں جو تمہیں ادا کرتا ہوں اگر راس آیا تو دکھاؤ۔ جب غوث زمان نے سیدھے سے لگایا، پہلے تو ڈھول بجانے والا تھا، لیکن غوث زمان کے اس مرادی سیدھے سے لگتا ہے، پہلے ڈھول بجانے والا تھا، جب سیدھے سے لگ کے ہٹتا ہے تو وہی بن جاتا ہے۔ جو فیضان ہے، اور یہ فیضان کہتے ہیں موڑاشی میں فیضان نہیں، وہ باطن کے جاہل ہوتے ہوں گے، یہ حقیقت ہے۔ صوفی کی فیضان بات لمبی ہو جائے گی۔ صوفی تو خواجہ قاسم تو صوفی ہے نا، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو مٹا کے اس کی دفاع کے لیے آتا ہے۔ اور داتا لہجویری نے کہا کیسا غریب ہوتا صوفی، اس نے کہا حضور داتا لہجویری فرماتے ہیں ایک صوفی ہوتا ہے جو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو مٹا کر اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور ایک متصوف ہوتا ہے جو صوفی کے لبادے کو پہن کر عبادت کرتا ہے اور فیض حاصل کرتا ہے، اور تیسرا متصوف ہوتا ہے لبادہ صوفی کا پہنتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوٹا ہوتا ہے۔ یہ داتا لہجویری نے کہا ہے۔ تو خواجہ قاسم کا لبادہ جو تھا وہ صوفی والا تھا۔ آج کتنا عرصہ گزر چکا سمائے ہوئے، لیکن دن دگنی رات چگنی فیضان ہے۔ لوگ آتے ہیں تکلیفوں میں رہتے ہیں، کھانا بھی نہ ہو، رات کو بستر بھی نہ ہو، لیکن چہرہ میرے آقا کے عشق میں، اس خواجہ کے عشق میں چمکتا ہے۔ تو مولا کریم یہ فیضان، یہ محبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمال حسن نبی، جمال حسن نبی دل پہ ایک بار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ ایک بار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم المرتبہ، واجب التعظیم حضرت الخواج خواجہ پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب، سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار عالیہ موہڑا شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عالی مرتبت تقدس معاب حضرات علماء اکرام مشائخ والا شام عقیدت مندان عاشقان خواجگان موڑا شریف جملہ شہزادگان اور خاندان موڑا شریف کے عظیم قابل احترام حضرات، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا مالک و خالق، درود لا محدود سرور دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وجہ کائنات آج ایک سال کے بعد ہم پھر اپنے مشائخ کی بارگاہ قدس میں اپنی تجدید عہد وفا کے لیے حاضر ہیں۔ یہ تجدید عہد ہماری شناخت ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی یہ شان ہے کہ مکتب عشق کا دیکھا ہے نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد۔ ہماری تاریخ، ہمیں فخر ہے اپنی تاریخ پر، ہماری تاریخ خلافت الہیہ راستہ کے بعد جب ملوکیت نے خلافت الہیہ کو ختم کیا تو اس وقت جب ہر طرف خوفناک حالات پیدا ہو گئے، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی اس دین حنیف کی تبلیغ و اشاعت کا علم اولیاء اکرام کے ہاتھ میں سپرد کر دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق تبلیغ کا بیڑا اٹھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 1 ارب اور 20 کروڑ لا الہ پڑھنے والے مرہون ملت میں فیضان اولیاء اکرام دنیا کے سارے لوگ لگے رہے، جتنی مرضی بچھاتے رہے، لیکن دنیا میں وہ انقلاب جو اندر سے نہ اٹھے وہ زوال پر ہوا کرتا۔ یہ انقلاب روحانی من کی دنیا کے انقلاب ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کا جہاں کوئی رشتہ ہے؟ اس پہاڑ میں آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ روٹی کہاں؟ بستر کہاں؟ یہ خوفناک حالات، راستے، گرمی، یہ کون کس جذبے نے آپ کو لایا ہے؟ یہ من کی دنیا کا جذبہ ہے، اور من کے لیے، روح کے لیے رومی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر در حق سوئے در ایمان یک نظر۔ حضور کو اعظم ہے، تمام ارواح کا مرکز حضور کی ذات و نفس ہے، اس لیے ہم چونکہ حضور سے وابستہ ہیں اور مدینہ طیبہ سے تمام روحانی لوگوں کو فیض و برکات دیے جاتے ہیں، اور جن کے قلوب و اذہان میں اور ان کی رگ رگ میں عشق محمد مصطفیٰ موجود ہے، وہ فیضان لے کر بڑا شریف بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی خانقاہیں شریف کے نفس جاتی ہیں ان کی قبول کائنات ارضی کے لیے ایک فخر کا نمونہ ہے۔ میرے دادا علی حجویری کی قبر کو دیکھیے، جامی کے مقبرے کو دیکھیے، شہنشاہ اور سلاطین کی حالت دیکھیے، وہاں کت بیٹھے ہوتے ہیں، اور دادا کی بارگاہ میں کئی لاکھ
نے بڑی کوشش، بڑے بڑے ڈال، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لمبے لمبے نام. ہماری خوبی ہے کہ ہم اتنے کم عقل مخلوق ہیں کہ ہر تک چل پڑتا ہے اگر میں انجام سے کروں. اب ایک بندہ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترتیب نحوی نہیں آتی، حضرت علی کربلا کا وجہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو تشریعی اور تقویمی ناسخ و منسوخ آیات کا علم نہ ہو، اس کو منبر رسول پر بیٹھنا حرام ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ہماری پوری بری کچھ بھی نہیں آتا، لیکن موڑے والے نے یا ہم لوگوں نے یہ جو ہزاروں کا اجتماع ہے، اس کے پیچھے کیا طاقت ہے؟ یہاں پہ میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں. کوئی مائی کا نام تمام خانقاہوں کو دیکھے جہاں سوائے ذکر کا کہ اور کوئی بات ہوتی ہی نہیں. فرمایا جو دم غافل سو دم غافل. ہماری شناختی ذکر اللہ ہے. میرے مجدد فرمایا حلقہ اسلام وسیع کردید و ذاکرین کثیر. اسلام کا حلقہ وسیع کرنا اور ذاکرین کی جماعت کرانی ہم نقشبندیوں کا کام. حضور عبد القادر جیلانی سے لے کر شہاب الدین سورتی سے لے کر معین الدین چشتی اور حضور بہاؤالدین بخاری تک، یہ چار سلاسل عظمیٰ جن کی روحانی انقلاب نے ہمیں وہ کچھ دیا. یہ اسی روحانی انقلاب کا صدقہ پاکستان تھا، اور ہم نے ایک ایسے خوبصورت نام سے لوگوں کو گمراہ کیا کہ وہاں جانے سے، اجتماع میں شامل ہونے سے 1 کروڑ کا ثواب ایک دن میں ملتا ہے. والعیاذ باللہ. اور آج جو ملک حشر ہے وہ تاریخ کا عبرتناک وقت ہے. یہ انہی جماعتوں کی کارستانی ہے جن نے رسول اللہ کے دین پہ ڈاکے ڈال کے دامن مصطفیٰ سے ان کو ہٹا کے گمراہ اور بے ادب اور گستاخ بنا کے کھڑا کر دیا. اور رب ذوالجلال نے کہا کہ میں کوئی مجھے کہ ان رحمت المالا میں معاف کر دوں گا. انی رسول اللہ کا اس صرف قائم ہوتا ہے. تو اللہ میں گستاخ رسول کو میری بارگاہ میں کوئی دخل نہیں ہے. دوستو عبرت کی جگہ ہے. آپ کو ہر سال میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں. آج پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت خدا شاہد ہے، میں چونکہ بہت کچھ جانتا ہوں. یہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے میں 4-3 گھنٹے سوتا ہوں سارے. دعا کے لیے ہاتھ کھڑے رہتے ہیں. یا اللہ یہ وقت تم نے دیا تھا، تیرے رسول عربی نے دیا تھا، یہ قرآن کی 27 رمضان کو قائم ہوا تھا، اور تیرے اولیاء اللہ نے اس کی آبیاری کی الہی اس کی حفاظت فرمائی. لیکن بدبخت ظالم حکمرانوں نے اس کو دعا کر دیا. علماء سود، پروفیسر گمراہوں نے اس پر اور جلدی میں تیل کا کام کیا. بازاروں میں جن کے جبہ و دستار کروڑوں روپے سے نیلام ہوتے ڈالروں سے، ان سے آپ کسی اچھائی کا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی کی پوری تاریخ، یہ بڑا سی کی تاریخ ہے، کسی کی تاریخ ہے. نہ کفر کا فتویٰ ہے، نہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بدعت ہے، یہ شروع ہے، یہ نہیں ہے. صوفی نے یہ کام کیا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول. ہماری شناخت توحید بقول مولانا ظفر علی خان نے فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے مستوفی. آگے فرماتا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو آدم سے جمع میرے لیے. حضور کا خواجہ محمد قاسم غوث رحمت اللہ علیہ نے کسی سوال کیا، یہ آپ کے لیے بہت خوبصورت بات کرتا ہوں کہ جناب بڑے بڑے جو کتابیں لکھی، ملفوظات لکھے، آپ کوئی کتاب نہیں چھوڑی، آپ قرآن میں چلے گئے. آپ کے معمولات یہ ایک اچھی بات ہے کہ تمام دانویوں کو، خاندان کو اکٹھا کر کے پھر سے سوال کرتے ہیں، پھر جو آپ سب آئے. بچہ پھر کام کرتا تو میں بچہ جی کتاب لکھنا رہا نا، انہوں نے کوئی کچھ سنبھالیا.
امدد اثر میں اپنی زندگی اپنے خلافاء نے اتنی بڑی تعداد 750 کتاب کھلی چھوڑ کے جا رہا ہوں تمام دنیا میں، جس نے اس کتاب کو پڑھنا ہے وہ محمد قاسم کو پڑھنا ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے میرے نانا جی کے دربار پہ جائیں، حضرت خواجہ پیر عنایت اللہ رجوی جن کو میرے دادا نے کہا یہ غوث وقت ہے، وہ یہاں پہ آئے اور اپنے علاقہ کے جدول خاندان کے کتاب کے بندے اور رئیس اعظم یہاں پہ آئے، یہاں بانوا کے لیے مکان بن رہے ہیں، کی بلخی وہ سرخی ختم ہو گئی ہے۔ خواجہ میں نانا جی نے سونا بھی لیا، اپنی لٹھے کی چادر رواق سے جا کر بلخی لا کر یہاں جمع کر دیا۔ ادھر ہم جاتے ہیں نانیہ شریف، میں خود کھڑا تھا، میں غلام الدین نے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے آج سوال کرتا ہوں، اگر میرا پیر خان صاحب جنت میں جائے تو مجھے جاؤں، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں اگر غمگور سیٹ جاؤں زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس تو مجھے خود نے کہا کہ میں جب تک خواجہ کی بارگاہ میں سلام عرض نہ کروں میں دربار کھولتا ہی نہیں۔ میں لکھن جی چلا جاؤں، وہ پہلا صوفی، پہلا خلیفہ تاج الخلفاء حضرت پیر محمد بخش لکھن شریف، جن نے پوری زندگی پیدل اللہ 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 خدا رحمت کرے جہاں آتے تھے پاؤں میں طاقت نہیں رہی، آپ حیران ہو جا کے روکتے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اٹھا لیں، میں نہیں، یہاں تم پٹیاں باندھو اور پٹیاں باندھ کے اس لاہور سے کہہ کر اپنی فوج کی باتا لکھن شریف آگے آئیے۔ علماء کا طاقت عالم حضرت کی ایمان شاہ امام علی شاہ رحمت اللہ علیہ بنگالی شریف، آگے پتہ نہیں کہ حضرات کو کیا ہو گیا ہے، وہ اس دربار کے خلیفہ اعظم تھے۔ حضور قبلہ عالم کے تمام لباس، تمام جبے وہی ترتیب دیتے تھے، بیدی سے بنوا کے بیدی سے بنا کر پیش کرتے تھے، آج بھی ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوبان شریف جائیں تو وہاں سیف الدین رحمت اللہ علیہ، اگر ہم 47 بجے کے مکمل شاہ صاحب آپ کو نظر آئیں گے، اگر ہم انڈیا میں جائیں تو وہاں پہ صحیح مجداد آپ کو راجوری میں نظر آئیں گے، اگر ہم سری نگر میں جائیں تو میاں فیض اللہ آپ کو نظر آئیں گے، اگر انڈیا میں جائیں تو پیر عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ آپ کو نظر آئیں گے، دادا میاں کیانی میں نظر آئیں گے، پیلی بیٹ میں مولانا غلام کبریا پیلی بیٹ انڈیا میں، اور اگر ہم ایران سے جرنیل کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، وہ نکاح خواجہ قاسم میں لوٹ پھوٹ ہو گیا، 3 سال کے بعد اجازت ہوئی تو یہاں سے اٹھنے تک اس کا نیچے بھی گیا، حضور نے فرمایا بچہ مرید پیلا گل جلنا حصہ جلنا۔ پیر ایرانی سے مشہور ہوئے، حیدرآباد ان کا شادی شہید مزار مقدس ہے۔ اس کے علاوہ حاجی ملنگ بابا، حاجی ملنگ، اس کے بعد ایک اور ہسٹری میں اضافہ ہوا، حضرت پیر خواجہ عبد الرحیم صاحب صالح آباد شریف رحمت اللہ علیہ، پیر میرا نشاہ رحمت اللہ علیہ، لوگوں اگر ادب سیکھنا ہے تو صالح آباد بغداد والے فقیر صاحب کے پاس عظیم عالم، پھر اگر ہم آگے چھلانگ لگاتے ہیں بٹوات تو پیر محمد شاہ صاحب، عبد الوہاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ توری کی بات جاتے ہیں، غرض یہ کہے کہ پھر آج 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے، یہ تمام دام بندی امن سے رہی سے لا الہ الا اللہ، والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سیدھا رکھے اونچا کرے، بات ٹھیک نیچے رکھ دے اس کو۔ یہ خواجہ غوث زمان کی دستار ہے جو آخری وقت میں اپنے عظیم فرزند امام الصابرین خواجہ غریب النواز بن محمد زاہد صاحب موڑی رحمت اللہ کے سر پہ رکھی کہ میری ولایت، میرے غریبی، میرے دکھیوں کا وارث ہوئے خان صاحب بچے، یہ دستار ہوئے۔ یہ ہم نے اس لیے رکھا کہ آپ ان کے وسیلہ سے آپ ادھر جائیں گے کام جلدی ہو جائے گا۔ دعا میں یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس سال بہت بڑے خوفناک حادثات ہوئے، وفاتیں ہوئے۔ پہلی وفات حضرت قاضی پیر محمد صادق صاحب اظہار شریف کی ہوئی، اور تھوڑے عرصہ کے بعد حضرت ایک عظیم صوفی شاعر مفکر مفسر قرآن پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد
ابھی چند دن پہلے میں بھی جنازے میں شامل تھا، دونوں جنازوں میں گیا ہوں۔ حضرت نقشبندیوں کی ایک بہت بڑی گندی عیدگاہ کھڑی، اس کے سجادہ نشین پیر محبوب الرحمان رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ اصحاب محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ گئے، تجھے اپنی عظمت کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کے پیار کا واسطہ، تجھے چکے عبد رسول کا واسطہ، الہ العالمین سب کی دعا قبول کر لے، الہی سب کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ان کی آنسو کو دھو دے، میرے مالک میرے خالق میرے رازق، یہ جائے خوشی سے جائے، ان کے چہرے دمکتے ہوئے جائے، ان کے قلوب یہ محسوس کریں کہ ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ اے الہی، بہت دکھی مخلوق یہاں بیٹھی، کوئی بیمار ہے، کوئی جیلوں میں ہے، اس کے کسی مقدمے میں الجھے ہوئے ہیں، یا الہی سب کو امن و سلامتی عطا کر دے۔ الہی ہمارے خلفاء، ہمارے جتنے مریدین موتقین مخلصین ہیں جو حاضر ہیں، سب پہ کرم فرما، خلفاء کے فیضان جاری فرما۔ الہی مردان ضلع کا پورے فرنٹیئر میں جو طوفان آیا تھا اس کو دور فرما دے، الہی کفار کو نیست و نابود کر دے، میرے مالک میرے خالق گستاخوں کو بھی ہدایت کا نور عطا کر، رب ذوالجلال والاکرام جتنی فتما مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ کی مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، غنی فرما، بے اولادوں کو اولاد دے، تندرستوں کو غنی فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگاروں کو ترقی عطا فرما۔ میرا ایک بہت پیارا بچہ یہاں نواز شجاع بیٹھے ہیں، کچھ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے، اور یہاں پہ ہمارے کیا موٹر والے شیخ اقبال صاحب دربار کے بڑے مخلص خادمین تھے، اب یہ ان کی ڈیوٹی سے بات کر رہا ہوں، باقی الشاباد ٹرانسپورٹ والے، باقی لانگری حضرات، جناب خلیفہ مدر اصغر صاحب کی لانگریوں میں شامل ہیں، اور بہت سے لوگ جنہوں نے بے پناہ خدمت کی ہے، یہ دن رات کئی سالوں سے یہ میرا والے جیلم والے جو لوگ مشہور ہیں، لنگر پکاتے ہیں اور کھلاتے ہیں آپ کو، آخری ضیافت کی کوشش کرتے ہیں، کئی نظام ہیں، اللہ ان کو بھی اس اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب ان کے والد افضل صاحب نے بے پناہ خدمات کی ہیں، اللہ ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی شہادتگان کو ترقی عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں سلامت اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ظالموں سے آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کے عقائد اہل سنت کو قائم رکھے، اللہ ظالموں سے آپ کو بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وادخلنا جتنے بیمار ہیں، ایک ہمارے حاجی گریمہ کا بچہ 3-4 سال سے مشکلات میں، اللہ کو شفا دے۔ ہر فرد جو یہاں آیا ہے وہ سارے ہمارے آپ کا نور ہے، آپ کو میں نے کہا آپ میری آپ کا نور ہے، آپ میرا سرور ہے، آپ میری محبت ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، آپ کو سلامت رکھے، سدا بہار رکھے، جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف اللہ کے رنگ میں واپس لے جائے، آپ کے جنوں پر نور برستا رہے، آپ کی رگ رگ سے عشق رسول کی جھلک آتی رہے، آپ کی بیچارے خرچ سے لبریز رہے، آپ کی زبان ذکر اللہ تلاوت سے معطر رہے۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ مظلوم زلزلہ زدگان کشمیر، اللہ اور پہ بھی کرم کرے، میرا سوات کا مظلوم، میرا لنڈی کوتل کا پوری فرنٹیر کے مظلوم، خدا ان کو بچائے۔ ہم نے کہا کہ مزار نہیں کرتے، مزار اندر کی زندہ ہے وہ بنتے رہے۔ حضرت پیر بابا کا مزار موجود ہے، باقی میرے پاس تمام اطلاع آتی رہی ہے، ان چیزیں پر فرق نہیں پڑتا،
آپ لوگ منظم رہیں، کیونکہ یہ سب رشتے ختم ہوں گے تو قبر میں فرمائیں گے کہ یہ کون ہے، تو جو کہے گا کہ میرے پاس السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے جماعت یہ صورت شالات پیش نظر رہے وقت نظاتے دوست بچ قبر کے محشر یہ تو ہو سی جنہیں کھوٹیاں تھی صد یا اللہ یہ کھوٹیاں کو کھڑا کر دے، کھڑے تو اکسیر کر دے، الہی یہ خالی ہاتھ نہ جائے یا اللہ سب پہ کرم کر، جو آئے ہیں جو نہیں آ سکے بیرون ملک جتنے ملک ہیں، یورپ ہے یا مشرق وسطیٰ یا متحدہ امارات العربی ہے، جتنے امیدوار ہیں نا سب کی امیدیں پوری فرما، جاؤ اللہ کے رنگ سے رنگے ہوئے جاؤ، بامراد جاؤ، بعزبت جاؤ، سلامت جاؤ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے جن لوگوں کو میں نے اجازت دے دی ہے وہ دربار میں نہ ہے، خدا یہی اس وقت دربار نہ ہو جائے، جو نئے آئے ہیں ملنے انہیں ان کے لیے بھائی سائڈ تو یہ تھوڑی لیکن اچھا جیسے میں آیا تو فارم نہیں ہوئے